بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عید الاضحیٰ جو ہے وہ صرف جانوروں کو قربان کرنے کی عید ہے اور پھر ان کا گوشت تقسیم کرنے کی عید ہے. لیکن جانور کی جو قربانی ہے وہ تو فدیہ ہے. عید الاضحیٰ کا مطلب صرف جانور کی قربانی کرنا نہیں ہے. اس عید کے اندر تو ایک عہد چھپا ہوا ہے, ایک حلف موجود ہے, ایک وفاداری کا اعلان ہے, ایک خودداری کی بات ہے, ایک عظمت کی بات ہے, جرت کی بات ہے, ہمت کی بات ہے, صبر کی بات ہے. اس عید کے فلسفے میں مسلمانوں کے لیے وہ فلسفہ رکھا گیا کہ جس کے اوپر اگر یہ کام کریں گے, چلتے رہیں گے تو دنیا میں بھی اللہ ان کو عزت دار رکھیں گے, آخرت میں بھی ان کو عزتیں عطا ہوں گی. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ان کے جو دادا نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضور نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. دروشی پڑھتے نا بار بار نماز میں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. اب رسول اللہ کے دادا نبی نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو قربانی کے لیے پیش کیا, اس کا مقصد کیا تھا, معنی کیا تھے, ابراہیم علیہ السلام کیا چاہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا چاہا اس وقت. جب تک یہ بات پتہ نہ ہو اس وقت تک قربانی کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. اگر صرف جانور ذبح کرنے سے حدیث پاک میں آیا کہ تمہارا گوشت اور تمہارا خون جو ہے جانوروں کا یہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کی نیت کیسی. ابراہیم علیہ السلام کون؟ ابراہیم علیہ السلام. تمام نبیوں کو بڑے درجے دیے گئے, کسی کو روح اللہ کہا گیا, کسی کو کلیم اللہ کہا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست کہا, فرمایا ابراہیم خلیل اللہ ہے. اور دوست تو آج کل بھی, پہلے بھی, اس سے پہلے بھی, دوست تو بندے کو اپنے بھائیوں سے بھی کہیں زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں, رشتہ داروں سے زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں, کاروبار میں جن کے ساتھ بھائی بندی ہوتی ہے ان سے زیادہ دوست عزیز ہو جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے, فرمایا دوست ہیرا ہے, بھائی سونا ہے. اس کا مطلب کہ ہیرا اگر ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ بنتا نہیں ہے. خونی رشتے ٹوٹتے رہیں, دوبارہ پگھلا کے پھر تیار ہو جاتے ہیں. اور دوست اللہ کے کیسے بنے ابراہیم علیہ السلام؟ کیا ایسے ہی لقب مل گیا دوستی کا؟ دوستی ایسے ہی ہو جاتی ہے؟ جبریل امین آئے ٹاج کے کپڑے پہنے ہوئے, ٹاج کے کپڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا آج جو آپ کے دوست ہیں ابو بکر, انہوں نے سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا, ابو بکر نے اپنے کپڑے بھی اللہ کے راستے میں دے دیے, خود ٹاج پہنا ہے. اللہ کو آپ کے دوست سے اتنی محبت ہوئی, اللہ نے ہمیں فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آج صدیق اکبر کی شان کے اندر تم بھی آج ٹاج کے کپڑے پہنو. یہ دوست بننے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. آج کل تو لوگ اس سے دوستی کرتے ہیں جس کے پاس پاور ہو, پیسہ ہو, ہنر ہو, فن ہو. اب تو دوستیاں مطلب کی ہو گئیں. ایک وقت تھا, روایات میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اتنی دولت تھی, 1000 بکریاں, 1000 گائے بھینس, 1000 اونٹ, اتنی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی. اب یہ اپنے بڑے بڑے جو ان کے ریوڑ تھے, جب ان کو دیکھتے تھے جنگلات میں, کھیتوں میں جاتے تھے, تو ایک دن کیا ہوا کہ جا رہے تھے کہیں, تو بڑی خوبصورت آواز کے اندر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے, سبحان اللہ والحمدللہ. اتنی خوبصورت آواز, ابراہیم علیہ السلام کے قدم رک گئے. ابے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ذکر آ جائے تو نبی کا تو دل جو ہے وہ ایک دم معجزن ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اللہ کا محبوب بندہ, منتخب بندہ ہے.
تو جب وہ فرشتہ تھا ایک چھپ کے بیٹھ گیا ایک جنگل میں کھیت میں اور بڑی خوبصورت آواز میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے. یہ آواز سنی ابراہیم علیہ السلام ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے آخر اس تک. دل تڑپ رہا تھا, اس کو جا کے کہنے لگے تو کیا پڑھ رہا تھا؟ کہنے لگا میں اپنے رب کی ثنا کر رہا ہوں. فرمایا ایک دفعہ اور کر. اور وہ جو فرشتہ انسانی لباس میں تھا تو کہنے لگا ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا, اگر تمہیں کروانا ہے تو اجرت دینی ہوگی, مطلب پیسے لگیں گے, فری میں نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی کیا چاہتا ہے تو, کتنے پیسے چاہیے, کیا چاہیے بتا. کہنے لگا اچھا یہ جتنی تمہاری بکریاں کئی ہزار یہ ساری مجھے دے دو گے تو میں اللہ کا ذکر سناؤں؟ فرمایا ہاں تجھے دے دی, آج سے تو اس کا مالک ہے, بس میرے رب کا ذکر سنا. اس نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی شروع کی. اتنی خوبصورت آواز میں ابراہیم علیہ السلام پر وجد طاری ہو گیا. سنتے رہے اچانک پھر چپ ہو گیا. اور فرمایا کیا بات بھائی تو چپ ہو گیا ہے؟ کہنا ہے جی جتنے پیسے دیے تھے اتنے کا کام ہو گیا. نبی ہیں, دیکھو کیسے دوستی ملتی ہے. منت کرنے لگے, نہیں یار اور ایک دفعہ سنا دے, ایک دفعہ اور سنا دے. کہنے لگا بھائی یہاں تو پیسے لگتے ہیں ہر چیز کے, اور سننی ہے تو یہ جتنی بھینسیں یہ ساری مجھے دے دے, کئی ہزار کا ریوڑ. فرمایا یہ بھی کوئی بات ہے, میرے رب کے لیے تو ابراہیم کی جان حاضر ہے. ساری بھینسیں وہ بھی دے دیں کہ آج سے اس کا مالک تو ہے, عملے سمیت. اور پھر اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگا. بہت دیر کرتا رہا. ابراہیم علیہ السلام بڑی خوشی سے سنتے رہے, پھر چپ ہو گیا. بولو یار تو پھر چپ ہو گیا. کہنے لگے اب پھر پیسے ختم ہو گئے, ریچارج تو ختم ہو گیا. اور میں اچھا کہتا یہ پھر سنا, کہتا نہیں یہ جتنا سب کچھ بچ گیا, ہزاروں اونٹ باقی چیزیں, یہ بھی سب اگر دے دو گے تو سناؤں گا. اللہ کے ذکر سننے کی بات ہو رہی ہے, زمین کے بدلے زمین کی بات نہیں ہے, دولت کے بدلے دولت کی بات نہیں ہے, صرف ذکر سننا ہے اللہ کا بس. ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا اچھا کوئی بات نہیں, باقی بھی سب کچھ دے دیا. وہ فرشتہ پھر شروع ہوا سنانے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے, بڑے وجد کے ساتھ اپنے رب کا ذکر سن رہے ہیں, خود بھی کر رہے ہیں. اچانک وہ پھر چپ ہو گیا. کہنے لگا بھائی یہ کیا تو کرتا ہے, بار بار چپ ہو جاتا ہے. کہنے لگا پھر ریچارج ختم ہو گیا. بھائی اب تو تیرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں, بات ختم کرو. ابراہیم علیہ السلام نے اس فرشتے کو جو بات کہی وہ فرمایا سب کچھ ختم ہو گیا مجھے پتا ہے, لیکن میرا دل چاہتا ہے تو میرے رب کا نام اس خوبصورتی سے لیتا رہے, میں سنتا رہوں. اب ایسا کرتے ہیں, بھیڑ بکریاں بھی لے لی, تمام جانور بھی لے لیے, تمام سرمایہ بھی تجھے دے دیا. میں بتا تو اب اتنا دولت مند ہو گیا, اس سامان کو سنبھالنے کے لیے کسی نوکر کی ضرورت ہوگی, تو مجھے اپنا نوکر رکھ لے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے, تو میرے رب کا کلام مجھے سناتے رہنا, میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا رہوں گا. روایتوں میں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی نا, فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا علامہ اقبال نے کہ تردامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیے, تردامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیے, دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. اٹھ کے کھڑا ہوا, گلے ملا, کہنے لگا ابراہیم میں تو فرشتہ ہوں, میں تو ویسے ہی آزما رہا تھا. یقیناً آپ اس قابل ہیں, یقیناً آپ اس مرتبے والے ہیں, یقیناً آپ اتنی عظمت والے ہیں کہ اللہ کا لیے تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنائے, اللہ آپ کو اپنا دوست کہیں, یقیناً آپ اس مرتبے والے ہیں. وہی ابراہیم علیہ السلام, اولاد نہیں تھی, آخری عمر میں اللہ سے مانگا تو بیٹا عطا ہوا, اسماعیل علیہ السلام. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس قربانی کی, جانور خریدا. جانور مویشی اس دور کی سب سے قیمتی چیزوں میں سے تھی. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فدیے کس جگہ عطا کیا. اس میں اصل قربانی تو ایک باپ کی ہے جو اپنے جوان سال بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا.
اللہ کا حکم ہوا ہے خواب میں کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ہمارے راستے کے اندر قربان کر دو. ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے. اور بیٹا بھی دیکھیے, بیٹے کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل علیہ السلام کو کہ مجھے ایسے ایسے خواب آیا اور میں نے دیکھا کہ تجھے اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں, تیری کیا رائے ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جی میں تو جس طرح آپ کا رب راضی ہے میں اسی طرح آپ کی رضا کے اندر راضی ہوں. یہ پوری کائنات میں جو آج دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا ہے, اس نبی علیہ السلام کے آباء و اجداد کی قربانی کو اس لیے قیامت تک قائم رکھا گیا کہ آنے والے ہر دور کے مسلمانوں کو پتہ ہو کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے اپنی وفاداریاں اللہ کو دینی ہے, جانور ذبح کرنے سے پہلے اپنی خوشبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دینے کی طاقت رکھنی ہے, جانور ذبح کرنے سے پہلے اپنی جھوٹی انا اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی ہمت رکھنی ہے. صرف بکرے کی میں نہیں, جو اس عید پر اپنی میں کی قربانی دے سکتے ہیں انہوں نے عید الاضحیٰ منانی, باقی کسی نے نہیں منانی. شیطان گیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ کیا کر رہے ہو اپنے بیٹے کو. شیطان کو کنکری ماری, بھگایا, وہاں بھی بات نہیں بنی تو حضرت حاجرہ کے پاس چلا گیا. جا کے کہنے لگا شہزادہ کہاں ہے؟ دینا پڑ جائے تو پہلے بیوی پنگا ڈال لے گی کہ دے کیوں رہے ہو. 100 میں سے کہیں 1-2 ہوں گی جن کے اندر یہ جذبہ ہوگا. ایسے کہاں باپ ملیں گے؟ باپ کو تو اولاد چاہے کالی کیوں نہ ہو وہ بھی اتنی پسند ہوتی ہے. اور یہاں تو اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام خوبرو نوجوان ہیں, 13-14 سال کی عمر ہے, اور ان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو گیا تو اپنے بیٹے کو لے کے چل پڑے. اور بیٹا بھی کیسا بھائی, بیٹا ایسا کہ جب قربانی کا وقت قریب آیا کہنے لگا ابا جی میرے ہاتھ پیر باندھ دے مبادا, ایسا نہ ہو کہ جب آپ میرے گلے پہ چھری چلائیں تو میں درد کی وجہ سے یا تڑپنے کی وجہ سے کہیں آپ کا ہاتھ نہ روک دوں, اس لیے آپ میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے. پہلے حضرت حاجرہ کو جب شیطان نے جا کے کہا نا جی آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں, کہنا اچھا کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ ابراہیم کے رب نے حکم دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی دو. تو قربان جاؤں نبی کی ماں کے اوپر بھی علیہ السلام, اور فرمایا اگر اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ کے راستے میں اگر تم منع کرتے ہو قربانی سے تو یقیناً تم کوئی عام آدمی نہیں, تم شیطان ہو, اس لیے بھاگ جائے یہاں سے.